السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل کا جو گروپ ہے جس میں آپ حضرات موجود ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں نئے، تو میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ نہیں کر سکوں گا، یعنی رمضان مبارک ہے تو زیادہ بات نہیں کر سکتا اس موضوع پہ، کیونکہ میں مسلسل لائیو اسٹریمنگ کر رہا ہوں، ریکارڈنگ وغیرہ آتی ہے، اس کی وجہ سے میں بات کو کلیئر نہیں کر رہا۔ دوسرا نوچندی جمعرات بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو خیر نوچندی جمعرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے پیغام ہے، بعض ہدیے کے ساتھ آئے ہیں، بعض بغیر ہدیے کے آئے ہیں۔ میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ جس نے ہدیہ دیا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ آتا ہے، اور سورہ مزمل کی جو روحانی طاقتیں ہے وہ پہلے مجھ پہ اثر ڈالتے ہیں، بعد میں آپ پہ اثر آئے گا، یا جو بھی مسئلے ہوں گے وہ آپ پہ آئیں گے۔ لیکن جو ہدیے کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنا ہدیہ اپنی طرف سے اپنے صدقات ضرور دے دیں۔ جنہوں نے نہیں دیا یا جو نہیں دے سکتی یا کسی مجبورت سے دوسرے ملک سے نہیں بیچ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مجھے بے شک نہ دے دیں۔ میں جنہوں نے نہیں دیا اور جو آنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ مجھے بے شک نہ دے دیں، لیکن سورہ مزمل کی طرف سے صدقات ضرور کرے۔ اس کے لیے میں نے موکلات کی دعوت، یعنی سورہ مزمل کے موکلات کی دعوت کیسے ہوتی ہے اس پہ میں نے جب بات کی، تو اس بات میں نے یہ بات کلیئر کہی کہ مہمان جب آئے گھر پہ تو ان کے ساتھ پھر اچھے انداز سے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ عموماً میں جنات تسخیر وغیرہ پہ تو اتنا زیادہ بات نہیں کرتا، اور موکلات پہ اگر میں نے سورہ مزمل کی بات کی تو میں نے بھی اس کو ایک مہمان نوازی کی ایک شکل دے دی کہ مہمان کے ساتھ بے اکرامی نہ ہو، مہمان کی قدر ہو۔ تو یہ پہلے ضروری بات ہی ہے، کیونکہ میں نے یہ پہلے کہا ہے سورہ مزمل کی جن کے جیب میں کم از کم 2 سے 3 ہزار روپے پیسے نہ ہو، ہدیہ نہ ہو، تو وہ اس سورہ مزمل کے اس عمل کو شروع نہ کرے۔ جب آ جائے تو پھر شروع کرے۔ کیوں؟ اس کے لیے آپ کو خوشبو کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہے جس کو یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے خود لگانے ہیں۔ خوشبو کی ضرورت ہے، کوئی بھی عطر جو آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں، میں کے گلاب کا کہہ دیتا ہوں، عود کا کہہ دیتا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کبھی کبھار بعض عملیات میں، لیکن اس میں سورہ مزمل میں یہ ہے کہ جس آپ دکان پہ چلے جائیں وہاں سے سستی یا مہنگی کوئی بھی خوشبو ہو آپ اس کو لے لیں جو آپ کی دل کو سکون دے دے، راحت دے دے، جو آپ کو تسلی بخش ہو، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میٹرو کی اگربتی میں پہلے بتا دیا کرتا تھا، لیکن اس میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے، 2 نمبری آ چکی ہے، تو اس کا بھی اب میں مشورہ نہیں دیتا کہ میٹرو لے لیں۔ اس کی برعکس عود کی اگربتیاں مل جاتی ہیں، اس کو اگر کوئی مل سکتی ہے کسی کو تو لے لیں، اگر نہیں ملتی تو اگربتی یہ عطر بہت ہے۔ صحیح ہو گیا۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لوگوں نے، اس کے تو طریقہ کار کچھ اور ہے، لیکن جو میری طرف سے ہے میں نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے کہ مغرب کے شروع ہونے کے بعد جب اندھیری ہو جائے تو اس میں سے آپ لوگوں نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے 10 مرتبہ، اور سورہ مزمل شروع کر لینا ہے۔ یعنی پہلے میں جو تصویر میں جو ٹائٹل میں ہے وہ بتا دیتا ہوں، 1.25 مرتبہ سورہ مزمل اس طریقے سے پڑھے کہ پاک جگہ، پاک جسم اور پاک لباس ہو، کچھ خوشبو بھی لگائے۔ روزانہ بعد نماز عشاء علیحدگی میں بیٹھ کر پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر جتنی مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جا سکے پڑھے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف اور 11 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ کچھ مدت میں 1.25 بار سورہ مزمل ہو جائے گی پوری۔ یہ وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑے، انشاءاللہ تعالی روزی اتنی کی فراوی ہو جائے گی اور آپ بیان نہیں کر سکو گے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ جو عمل دینے والا تھا، بڑوں نے، بزرگوں نے عمل اس طریقے سے، لیکن میں نے اس عمل کو اس انداز سے آپ لوگوں کے ساتھ دیا کہ اندھیری میں آپ لوگ کر لیں۔ اب کسی کے پاس عشاء، کسی کے پاس کہتے کہ مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، تو جیسے ہی مغرب ہو جائے، رات ہو جائے، اندھیری ہو جائے، آپ عمل کے لیے بیٹھ سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو۔ عشاء کے بعد تو بہت بہتر ہے، کیونکہ تمام لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آپ لوگ ایک دن 5 دفعہ پڑھ لے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے اگلے دن پھر 2 مرتبہ پڑھے، اس کے اگلے دن پھر 5 مرتبہ پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں نے جتنا اس کورس کو چلایا، اتنے عرصے سے چلا رہا ہوں، ایک چیز کا میں نے مشاہدہ کیا اور بار بار کا کیا کہ جو حضرات سورہ مزمل کے موکلات کی بار بار دعوت کرتے ہیں، یعنی بار بار صدقات دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 200 300 400 تک بھی لوگوں کی تعداد جا چکی ہے اس سورہ مزمل کے اس کورس میں اور اس سورہ مزمل کے لوگوں میں۔ ان کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جیب میں ہر چیز نہیں ہے تو ہمارے لیے پورا نہیں ہوتا، ہم وہ حق کیسے پورا کر لیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، غلط بیانی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورہ مزمل آپ کو خود دینا شروع کر لیتا ہے، سورہ مزمل کی موقعات آپ کو خود خرچہ دینا شروع کر لیتے ہیں۔
میں نے کتنی دفعہ کہا کہ میرے سورہ مزمل کے موکلات نے 60,000 کا نقصان ایک دفعہ کہا کہ وہ کیوں تھا کہ لوگوں نے نہ خدیہ خود دیا، نہ میں انہوں نے مجھے پہنچایا، نہ میں نے دیا، اور میری جیب نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو دے سکا، اس لیے مجھے میرا نقصان ہوا، جو کہ میرے لیے ایک بہت سخت الفاظ تھے یا سختی تھی کہ انہوں نے سورہ مزمل کی ذمہ داری میں نے لی تھی، تو میں نے کیوں ان کو صدقات وغیرہ نہیں دی، اور یہ انہوں نے یعنی سورہ مزمل کے موکلات روحانی طاقتوں، یہ اس کو میں نے خود سمجھ لیا، اس بات کا مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ نقصان کیا، اور اسی طرح کئی دفعہ ہو گئے کہ میں تھوڑی سی بھی غفلت کر لوں تو مجھے اس کی سزا ملتی ہے، ایک دفعہ معافی، دوسری دفعہ سزا۔ تو آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی معافی کی گنجائش اتنی نہیں ہوگی، سزا ہوگی ڈائریکٹ، کیونکہ ایک چلہ اوہ ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ موکلات کو بنانا اس پہ عرصہ لگتا ہے، کئی سال لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ میں آپ کو بنایا دے رہا ہوں، پہلے سے ہی بنایا اپنی محنت آپ لوگوں کو دے رہا ہوں جتنی بھی ہے، کہ او سورہ مزمل کی طاقت آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، ٹرانسفر کروا رہا ہوں۔ تھوڑی سی مشقت تو آپ لوگ بھی کر لیں، تھوڑی سی محنت تو آپ لوگ بھی کر لیں، تھوڑی سی آپ لوگ بھی توجہ کر لیں، تاکہ اس کی تاثیر آپ کو زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ تو اس لیے کہ جو لوگ، میں نے جو بات شروع کی تھی کہ اگر تعداد بڑھ رہی ہے اور پھر اس کے بعد کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ لوگوں کی 10 سے 100 پہ چلی گئی، پھر 10 سے ایک دم 100 سے واپس 5 پہ آ گئی، تو سمجھ لے کہ آپ نے کوئی غلطی کی۔ اس لیے موکلات نے، سورہ مزمل کی روحانی طاقتوں نے سورہ مزمل پڑھنا ہی آپ سے چھڑوا دیا، کیونکہ اگر آپ آگے بڑھو گے تو لازمی بات ہے آپ کی محنت تلافی کریں گے، آپ کے لیے اچھا سوچیں گے، لیکن اگر آپ غلطی کرو گے تو آپ سے خود کو جان چھڑوانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ سورہ مزمل کی اگر آپ کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کمی ہو چکی ہے۔ آسان حل یہی ہے کہ اس کا فوراً صدقات دیا کرے، ہدیات دیا کرے، صدقات دیا کرے، ہدیہ دیا کرے کسی بھی شکل میں۔ میں جو سب سے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، قبرستان میں ڈال دے، اگر کسی کے پاس قبرستان میسر نہیں، بعض لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں، بعض لوگ قبرستان، جس طرح میں اپنی اگر پٹھانوں کی بات کروں تو پٹھانوں کے قبرستان میں جانا یا وہاں کچھ ڈالنا، ان کے سوچ میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے۔ پنجاب میں یہ چیز بہت کم ہے، لیکن ہمارے پٹھانوں کی طرف یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح باہر ملک میں بھی اگر کوئی قبرستان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، قبرستان سب سے بہترین چیز ہے، اگر آپ کو مل جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ کانا ڈال دیں۔ میں شکر بتا دیتا ہوں، میں آپ کو گوشت کا بھی کہہ سکتا ہوں کہ گوشت پھر قیمہ بنا لے، اس کو ڈال دے، کسی بھی چیز کا قیمہ ڈال دے، یعنی گوشت کو قیمہ کر کے اس کو ڈال دے، آپ باجرہ ڈال دے، کوئی اور چیز ڈال دے۔ گھر میں اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو میں عموماً بار بار اس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، جو اسٹوڈنٹ آئے یا جس کے لیے میں صدقہ وغیرہ کر لیتا ہوں، ٹپیا بانٹنا شروع کر لے، پاپڑ وغیرہ بانٹنا شروع کر لے، چپس بانٹنا شروع کر لے، میٹھی چیز بانٹنا شروع کر دے، خوشبو اگربتیاں لگانا شروع کر لے، اگر چراغ وغیرہ لگانا شروع کر لے، کوئی کر لے، ان کے نام پہ کوئی نہ کوئی صدقہ کر لے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے ضرور ایک چیز کا انتخاب کر لیں، تاکہ اس کی تاثیر آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی رہے۔ پھر کہوں گا، اگر یہ کسی کے دل میں بات ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، مجھے نہیں مل رہا، تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ آپ کی بدگمانی ہے، یا آپ کا سورہ مزمل سے پیار نہیں ہے، سورہ مزمل کی طرف آپ کا دل نہیں ہے۔ ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ سورہ مزمل خود آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ پیسے لے لو، یہاں سے یہ پیسے آپ کو ملیں گے، یہ پیسے لے لو، ان میں سے یہ کر لو۔ چند دن پہلے کے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا یہی تھا کہ مجھے جو پیغام ملا تھا کہ میں نے 2 جگہ تقسیم کرنی تھی، میں نے ایک کی اور اس کا مجھے سزا ملی، اور اس کو آپ کو احساس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک طاقت ہوتی ہے انسان کو، یا تجربات ہو گئی ہے کہ میں بار بار سورہ مزمل کے اعمال کر کے اور بتاتے، تجربات ہو گئی کہ یہ غلطی ادھر سے آ گئی تھی، یہ غلطی ادھر سے آئی تھی، یہ غلطی ادھر میں نے کی، تو اس کا مجھے یہ سزا ملا۔ اگر آپ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا تو مجھ سے بات کر لیں، میں سورہ مزمل کی یا کسی اور کورس کے جواب فوراً دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں سمجھوں کہ یہ واقعی جواب دینے والی ہیں۔ پھر کہوں گا کہ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ میرے پاس جیب خرچی نہیں ہے یا میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو نہ شروع کرے، سورہ مزمل کے اس کورس کو صحیح بتا رہا ہوں، بعد میں پریشانی ہوگی، آپ کہو گے کہ مجھے رجت ہو گیا، اور رجت نہیں ہوگی، وہ بے قدری ہوگی۔ آپ وہی بات ہے کہ میں مہمانوں والی مثال بار بار دے رہا ہوں کہ مہمان کو گھر میں بلائے اور پھر اس کی بے قدری کرے تو کون برداشت کر لیتا ہے؟ کون ایسا شخص ہوگا جو برداشت کرے کہ اپنے گھر میں بھی بلا کے ہماری بے قدری کر رہے، بے کرامی کر رہے؟ تو ایسا نہ کرے، سوچ سمجھ کے اس عمل کو شروع کرے تو بہتر ہوگا۔